مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه وعم لوانه وعز برهانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد بلسان حبيبه سيد المرسلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنته عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم کے قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ تیسرے سپارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقید صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے چند حدیثوں کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک مجھے صحیح ان کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند کریم میری زبان کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس قسم کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی پروگرام نہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کو گالیاں دینے اور کافر بلانے کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں رکھا. جو گالیاں بکتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم گالیاں کیوں دیں؟ ہمیں ضرورت کیا پڑی کسی کو گالیاں دینے کی؟ اور ہمیں فرصت بھی نہیں. اس لیے کہ ایک طرف افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو روسی بدماش ذبح کر رہے ہو اور دوسری طرف اسرائیلی، یہودی اور امریکہ مل کر فلسطین میں مسلمانوں کے بچوں کا اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو. سری لنکا جیسا ملک جو کینی کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی مسلمان کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے. ادھر مسلمانوں کی گردن پہ چھرے چل رہے ہیں اور ادھر بعض ناعاقبت اندیش فتوے چلا رہے ہیں.
کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھو سارے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. لیکن آج ان باتوں کو کون سمجھے؟ ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور دعویٰ غلامی کا رکھنا ہے. اگر یہ اللہ والے سب اس طرح سے نہ چلتے جن کی راہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے تو خدا جانے دنیا کا کیا حال بن جاتا. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ رہی, اپنی زندگی کا غلہ سنبھالنے کی توفیق نہ رہی, اپنے گناہ پہ نظر ڈالنے کی توفیق نہ رہی, ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. اور میں یہ پوچھ لوں تو یہ کوئی بات بے جانا ہوگا, جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق کہتے ہیں وہ بتائیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ جا کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹے, ورنہ صبح مجھ سے آ کر پوچھنا, میں بتاؤں گا کہ ان ہمارے عربی مدارس سے کتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے وہاں جا کر شہید ہو. فرق صرف اتنا ہے, بڑی عجیب بات کہی, کہتا ہے کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب, منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب, ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے. ہم حق پرست ہو کر دائیں بائیں کے مصائب جھیل کر تکلیف اٹھا کر پھر بھی کوشش یہ ہے کہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر زبان پہ رہے اور دین و ایمان ہی کا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. چنانچہ اللہ والوں نے اس راہ کا انتخاب کیا اور وہ پوری زندگی میں اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہو, قرآن کریم گھروں سے نکل کر عدالت میں آئے, کچہری میں آئے, مارکیٹ میں آئے. لیکن آپ لوگوں نے قرآن مجید کو قید کر رکھا ہے گھر میں. عدالت میں جائے تو عدالت والوں کو خطرہ ہے, مارکیٹ میں قرآن آیا تو مارکیٹ والوں کو خطرہ ہے, بازار میں آئے تو بازار والوں کو خطرہ ہے, منڈی میں آئے تو منڈی والوں کو خطرہ ہے, اور محلے میں آئے تو یہاں شادی کرنے والوں کو خطرہ ہے. چاہے 1000 طلاق دے دو ایک ہی شمار کریں گے. صرف اللہ کی کتاب کو پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے اٹھا رکھا ہے. کون جانے ان باتوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کہاں خرچ ہو گئی. ان تکلیفوں سے آپ نے قرآن مجید والے باغ کی آبیاری کی. جس گلشن کو حضور نے اپنے لہو سے سینچا تھا آج اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہو. جس باغ کی پھول پتیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے لہو سے آبیاری کی, اس کو سرسبز کیا, اس کی پھول پتیوں کو سنبھالا, آج کلمہ پڑھنے والے اس باغ کو پامال کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر 100 روپیہ کسی کو دے دو اور صحیح واپس نہ کرے تو وہ بے ایمان ہے. اور کالے کملے والے نے یہ قرآن مجید تمہارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اس امانت میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ترجمے غلط کرنے شروع کیے, قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری طرح طرح کی رسم و رواج لا کر کھڑی کی, مستقل دین بنایا, خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور اپنے مقدر پہ بیٹھ کے روتے نہیں کہ ہم کتنے بد نصیب نکلے, ہم سے زندگی میں قرآن چھوٹ گیا.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مارکا میدان جہاد ہے. آپ اپنی پونجی کو لے کر بدر میں حاضر ہو گئے, تشریف لے آئے. ایک طرف 313 اور ایک طرف کئی گنی تعداد. ادھر ہتھیاروں کی جگہ اللہ کا نام ہے, ادھر ہتھیاروں کی کثرت. ادھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں, ادھر راشن کی کوئی کمی نہیں. ادھر تعداد بڑی زیادہ, افراد بہت زیادہ, کثرت بہت زیادہ, لشکر بڑا, اسلحہ زیادہ, راشن زیادہ, تمام مادی چیزیں ان کے پاس ہیں. ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے دعا مانگی, الہ العالمین میرا سرمایہ تیرے سامنے موجود ہے, میری دولت تیرے سامنے موجود ہے, میری پونجی تیرے سامنے موجود ہے. جو میرے پلے میں تھا, میری جھولی میں تھا, وہ لا کر میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا. اگر یہ مٹ گئے اور مالک کی کائنات, پھر تیرا بھی دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اتنی عاجزی کی, اتنی انکساری فرمائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا کرتا مبارک آنسوؤں میں ڈوب گیا, داڑھی مبارک تر ہو گئی, ہاتھ مبارک سر سے اونچے ہو گئے. الہی اور میرے پروردگار, تو بڑا بے نیاز ہے. میں نے 13 سال مکے میں مار کھائی, گلی گلی گوا, پہاڑ کا پتھر گوا, مکے کے گلی کوچے گوا, مکے کی سرزمین گوا. میں پتھر کھا کھا کر تھک گیا. غلام میرے مارے گئے, عورتوں نے مار کھائی, مردوں نے مار کھائی. آج بدر کا مارکا ہے. اے میرے پروردگار, آج بھی اگر میری نہ سنی گئی تو تیرے دروازے کے سوا میں کہاں جاؤں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں. اور یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں مانگا, میدان میں آ کے مانگا ہے. پتا چلا گاڑے سے مانگنا کافی نہیں. ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں, مارکیٹ میں بدامنی کرتے ہیں, میدان بازار میں بدامنی, مسجد میں خدا خدا, مارکیٹ اور کچہری عدالت اور معاملات میں رام رام. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے. پہلی امتوں نے یوں ہی چکر چلائے, انہوں نے بدلی کی اصل مسائل کی, ان کی جگہ اور لا کے کھڑے کیے. قرآن مجید گواہ ہے, فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام. میں نے ایسی ہوا بھیجی جس نے پٹک پٹک کر زمین پہ مارے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اس طرح زمین پہ پڑے تھے مرے ہوئے, جیسے کھجوروں کو نکال کے پھینک دیا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قوم پہ عذاب آیا, جبریل امین نے چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. کسی
کسی کو سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا، کسی کو ہوا بھیج کر تباہ کر دیا، کسی کو جبریل امیل کی چیخ سے مار دیا۔ اللہ پاک اس پہ قادر ہے، میں چاہوں ایک آن میں سارے عالم کو برباد کر دوں، میں چاہوں جڑوہوں کو آباد کر دوں۔ کون ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں، جتنی چاہوں تنگ کر دوں، کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ پاک کی حضور میں کھڑے ہیں، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے باپ کی مار کھائی، اپنوں کی مار کھائی، چیخا میں مار کھائی، میدان میں مار کھائی، اور اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور ایک سوال کر دیا، ایک سوال کر دیا اللہ پاک کے حضور میں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرما دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربی ارینی، اور میرے پروردگار دکھا مجھے، ربی ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ربی ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا۔ ہڈیاں ختم ہو گئی، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، پانی میں ریزہ ریزہ ہو کر کے مل گیا، جانور نگل گئے، پرندے کھا گئے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ جو مر گیا تو گھر سے گیا، یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں کہ ہر جمعرات کو مردے کھیر کھانے گھر واپس آیا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے رکھے آپ لوگوں نے، عید بھی کی تھی، سکھر میں جیل ہے نا، جتنے قیدی تھے سارے سوئیے کھانے گھر آئے تھے۔ یہ حاکم اور افسر تو اتنے تکڑے کہ عید کے دن بھی قیدیوں کو چھٹی نہ دی۔ اللہ کا نظام اتنا کچا کہ ہر جمعرات کو چھٹی۔ انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ اور یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مردہ گھڑی میں کھڑا رہتا ہے۔ یہی تو ایک بات ہے، نماز کا اختلاف نہیں، زکات کا اختلاف نہیں، روزے کا اختلاف نہیں، حج کا اختلاف نہیں، اشراق اور چاٹ کا اختلاف نہیں، فقہ حنفی میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں۔ اگر کہیں جھگڑا کے پڑتا ہے تو مردوں کا معاملہ۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے زندوں کو تو سنبھالو، تم بھاگ بھاگ کر مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا یہ مردے کچھ کھا کے مر گئے جو ان کا پلہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں۔ زندوں کی بات کرو، زندوں کو سدھارو، بناؤ انہیں۔ تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے، زندگی میں اگر ان مولویوں کو کچھ لیتے دیتے رہو تو پھر یہ مرنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ کریں۔ فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مجھے دکھا، مجھے بتا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، تو
وہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں سے ذرے کیسے جمع کرے گا؟ مٹی میں سے ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا؟ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، ہزاروں میل پہ چلے گئے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، ان ذروں کو کیسے جوڑے گا؟ وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ ہڈیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ دانت کہاں سے آئیں گے؟ وہ ناخون کہاں سے آئیں گے؟ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ رب جلیل کی طرف سے آواز آئی، قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن۔ خدا خدا ہے نا، بے نیاز جو ٹھہرا، وہ نبیوں کے سامنے مجبور نہیں، خلیل کے سامنے مجبور نہیں، وہ پیغمبروں کے سامنے مجبور نہیں، تو ننگوں کے سامنے مجبور کیسا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح زندہ کروں گا، بلکہ پہلے دھمکی امیز بات فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تیرا میری قدرت پہ یقین نہیں؟ خدا ہے نا، میرے ابراہیم چیخا سے تجھے بچایا، فلسطین سے تجھے بچایا، مصریوں سے تجھے بچا کے لایا، قال اولم تؤمن، کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تھرا گئے، کانپ گئے ابراہیم علیہ السلام، آج کرنے لگے قال بلا، ہاں ہاں یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اور میرے پروردگار یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور میں تو تمام چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں، تشفی چاہتا ہوں، مزید تحقیق چاہتا ہوں۔ قوم کو بتانی پڑتی ہے بات، اس لیے کہ تیرے پوچھے بغیر اگر میں کوئی بات کروں تو میرا تاج نبوت خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں نمائندہ تیری اجازت کے بغیر، تیرے امر کے بغیر میں کوئی بات کیوں کروں، اور میں کر ہی نہیں سکتا۔ میرا یقین ہے تجھ پر، میرا ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن صرف اس دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں، کس طرح مردے کو زندہ کرے گا؟ آج بے شمار لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میاں مر گیا، جان چھٹی، پھر کون پوچھتا ہے؟ اگر یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدل جائے، پھر حالات پلٹا کھانا ہے۔ آج نہ تیرا یقین نہ میرا یقین، نظام بگڑ گیا، اسی کو مجذوب کہتا ہے۔ سب کے سب ہے راہ رو کوے فنا، سب کے سب ہے راہ رو کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ یہ نظام فانی، یہ آسمان فانی، یہ چاند سورج ستارے فانی، یہ جس زمین پہ تو چلتا ہے یہ زمین فانی، تیری دکان فانی، تیرا مکان فانی، یہ کوٹھی بنگلہ فانی، یہ تیری حکومت فانی، تیرا اقتدار فانی، تیری دولت فانی، تیرا حسن و جمال فانی، تمام کا تمام نظام برباد ہونے والا ہے۔ آج دل میں اگر یقین آ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، لوگوں کو دیکھتے نہیں،
جس کی پیشی شیشن جج کے یہاں ہو، کبھی نماز نہ پڑھتا ہوں 2 دن پہلے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ بھائی دعا مانگنا، مشکل اللہ آسان کرے، بلا مشکل کا تیرا اونٹ دکھا ہوا ہے کہیں؟ شیشن جج کی پیشی ہے تو سب سے دعا کرا رہا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہے تو لاکھ درود پڑھوا رہا ہے، بچوں سے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اور میں کہتا ہوں شیشن جج کی پیشی کا فکر ہے، سیول کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، اور خدا کی عدالت کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک کی حضور میں پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں، جہاں سے کوئی نہیں بچا۔ اس کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تخت تو مشکل ہے یار، باغ آ جا، سب کو خراب کر رہا ہے، بار بار ہٹتا ہی نہیں۔ تخت تو سب کو نہیں ملتا، تختہ سب کو ملے گا۔ میں کہتا ہوں تخت کی تمنا نہ کرو، صحیح تختہ صحیح بناؤ۔ تخت تو سب کو نہیں ملے گا، تخت کی بڑی قیمت لگتی ہے، بلکہ آج کل تو تخت ویسے بھی بڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ وہ ایک فقیر کو کسی لڑکے نے 5 روپے دیے، اس نے دعا دی اللہ تجھے بادشاہ بنائے، تو لگا اللہ بابا جی کوئی اور دعا کرو، یہ شہنشاہ ایران بھی تو بادشاہ تھا، دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ نہ ملی۔ تخت کی تمنا نہ کرو، اچھی چیز نہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں تخت کی، اور تختہ جو ہے اللہ اگر اس کو سلامت کر دے تو پھر سارے مزے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آخرت کا معاملہ اچھا کر دے، آسان فرما دیں، اپنی مہربانی اور کریمی فرما دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی آخرت کو بناؤ، قبر والی زندگی کی تیاری کرو، حشر والی زندگی کی تیاری کرو، پل صراط کے وقت کی تیاری کرو، میدان حشر کی اتنی بڑے دل کی تیاری کرو، 50,000 برس تک کوئی پانی کی شکل نہ دیکھ سکے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ جس کو اتنا بڑا فکر ہو، جس کے دامن میں یہ بات بس گئی ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینا ہے، وہ تو منت کرنے سے بھی اس طرف کا رخ نہیں بدلتا۔ ایک ہم ہے بولے کملے، ابھی سے شروع ہو گیا اخباروں میں کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے، بس بیٹھکوں میں چل پڑی بات، دیکھو جی ہم نے فلانے کو نہیں بننے دینا، ارے میں بنا کے چھوڑوں گا۔ حکومت نے اگلے سال کی بات کی ہے، پتہ نہیں اگلا سال کس کو آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اور ان میں سے کون ہوگا کون نہیں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے تو سارے معصوم ہیں بیچارے، ان کی بات تو کرنا ہم لوگ گناہی سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا، جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تو وہاں تو رہی نہیں۔ قرآن چھوڑا، اللہ کی توحید چھوڑی، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پڑ گئے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہے. آپ کے کانوں میں بنسری کی آواز آئی, آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور حضرت انس سے فرمایا, او انس, وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے. آپ دور تشریف لے گئے, پھر پوچھا, او انس, کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے. جب کافی دور تشریف لے گئے, آپ نے پوچھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. آپ نے انگلیاں نکال کر سن کے بھی نہیں دیکھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں. حضرت انس سے پوچھتے رہے, تیرا نبی بنسری کی آواز سے, گانے بجانے سے اتنا نفرت کرے اور تو کتنا بڑا امتی ہے, فجر کی نماز سے پہلے جب تک ڈھول ڈپڑا ترنگی اور چاروں طرف کے مذاہب پر گانے بجانے کا تجھے روحانی ناشتہ نہ ملے, تیرا دن نہیں گزرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیا, حضور کا منہ کا لعاب بھی زمین پہ نہ گرنے دیا, حضور کی بال مبارک ناخون مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیے. کئی 100 سال تک سنبھال کے رکھے. اور تجھے کیا معلوم, تو غسل نہیں کرتا, تو وضو نہیں کرتا, تو کلی نہیں کرتا, اور کالی کملی والے کا نام یوں ہی لیے جاتا, تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے؟ اور یہ مولانا خلیل صاحب ابھی ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مسجدوں پہ قبضہ. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں, یہ غریب مسجدوں کا کریں گے کیا؟ ان کو تو قبروں میں بیٹھ جانا چاہیے جا کے ہوئے جو مجاور. مسجدوں میں کیا کرو گے؟ اور ادھر تمہارے سکھر کا تو مجھے پتا نہیں, پورے پاکستان میں مسلمانوں کی قبرستان کی بے ادبی ہو رہی ہے. میری یہ معلومات ہے کہ جتنا چرس, جتنی فیم, جتنا ڈرنگ, جتنی شراب, جتنا جوا, جتنا زنا قبرستان میں ہوتا ہے, اتنا شہر میں نہیں ہوتا. قبرستان کے کنارے پر اور درخت کے نیچے جا کے ڈیرا لگائے گا بابا کی کلی. بس پھر وہاں للے تڑلے آنے شروع ہو جائیں گے, بابا جی ساڈا ایویں ہے. ایک عورت اندھی آئی تھی, بابا جی دم کیتا, ایماندار ٹپ بھی گئی ہے. پہلے تو وہ بابا جی کی کلی ایک چارپائی کی ہوتی ہے, پھر بابا جی پیچھے سرکتے ہیں, پھر مکان بن جاتا ہے, پھر پیچھے گودام بن جاتا ہے. اب غریب مردے کیا بول رہے ہیں کہ میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ بے شمار شہروں میں خود میرے سامنے کا واقعہ کہ شہر کا گند اٹھا کر قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں. بے ادبی تم کرو, بے ادبی تم کراؤ, کمیٹی والے کرائیں, MBA والے کرائیں, اور گستاخ ہم اور بے ادب ہم. اور میں ابھی لاہور گیا تھا, میانی صاحب کا قبرستان کئی میل لمبا, کئی میل چوڑا ہے, بیچ کی سڑک پہ گند کا ڈھیپو بنایا ہوا. تم سے تو زندے کیا, خدا کی قسم مردے بھی تنگ ہے. ادھر میرا عقیدہ نظریہ دیکھ, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں قبرستان میں جایا کرو, گورستان میں جایا کرو, تمہیں گری پڑی قبر نظر آئیں گی, ڈھائی ہوئی قبر نظر آئیں گی, جھانک کے دیکھنا ہڈیاں نظر آئیں گی, کفن نظر آئے گا, کسی جانور کا پیر آ گیا ہوگا, آدھی قبر گر گئی ہوگی, تیرے دل میں یہ خیال آئے گا
یہ فلانے نواب کی قبر ہے، یہ فلانے حاجی کی قبر ہے، یہ فلانے تاجر کی قبر ہے، یہ فلانے وکیل کی قبر ہے، یہ فلانے جج کی قبر ہے، وہاں ہاتھ لگاؤ ایک ہی جواب ملے گا، یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جایا کر ماں باپ کی قبر پہ پھیرا لگا کر، تجھے اپنی موت یاد آئے گی، اچھے عمل کی توفیق ہوگی، مگر تو وہاں جاتا ہے جہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ حدیث کی بات تو نہیں، ہمارے دوست ہیں مولوی صاحب جھنکے ایک دن ایک بات کہہ رہے تھے، میرے دل کو لگی، کہنے لگے قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ سارے، آ جاؤ میرے میدان میں، کیونکہ یہ جتنی کچی قبروں والے ہیں نا، یوں ایک دو انگل ماریں گے اور زمین پھٹ جائے گی، باہر آ جائیں گے، اور یہ سنگ مرمر والے 1000 سال تک سر دکھاویں گے یوں یوں۔ اور پھر تمہیں پتا ہے اگر استاد بلائے نا بچوں کو، سبق یاد نہ ہو، بلانے سے فوراً آ جائے، سبق سن کے دیکھے یاد نہیں کرتا، جا دوبارہ یاد کر کے لا، ڈنڈا نہیں مارتا کہ کہتے ہی آ گیا، اور جو گھسڑ مسڑ آتا ہے نا سبق پیچھے ڈنڈے پہلے۔ کیوں لیٹ کی بھائی، کیوں لیٹ آئے؟ الہ العالمین ہم تو مر گئے تھے، پہلے پکی بنائی، پھر سنگ مرمر بنایا، پھر اس کے اوپر اور پتھر، میں تو چاٹتا ہی چاٹتا تھک گیا، دیر لگ گئی۔ فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا مجھ پہ یقین نہیں؟ فرمایا یقین تو بڑا ہے، قال بلا ولکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، پہاڑ کی چٹانوں میں کھو گیا، پرندے کھا گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، کس طرح تو زندہ کرے گا؟ فرمایا میرے خلیل تمام نظام عالم پہ میری قدرت ہے، زمین کے ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پانی کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، درخت کے پتے پتے پہ قبضہ میرا، گھاس کے تنکے پہ قبضہ میرا، اور میرے خلیل ابھی لو نقد لو اسی وقت لو۔ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطین، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بال نوچ لو، ان کے پروں کو کاٹ دو، ان کی چونچوں کو کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو، اتنا باریک مہیم قیمہ بنا لو، اور چاروں پرندوں کے قیمے اور پر کو اور بالوں کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ناخنوں کو ملا کر بالکل باریک قیمہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا بالکل باریک۔ یہ ہمارے زمانے کا باریک نہیں، اگر آپ کسائی سے کہیں کہ قیمہ بنا دے ابھی بنتا ہے، 14 چٹان گوشت اور آدھ پاؤ بیچ میں مکھی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان الگ، ابھی آج تو ہم کسی کو قیمہ دے ہی نہیں رہے، مگر حاجی جی کے تو تمہارا لحاظ مار رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس قدر کام خراب ہو گیا۔ اسٹیشنوں پہ دیکھو تو بالکل جنتی طبقہ ہے،
जिस फ्रूट का, जिस माल का पूरे पाकिस्तान में कोई खरीदार ना हो, इंशाअल्लाह स्टेशन पे ले आओ, फौरन उड़ जाएगा। सारे मुल्क में फिरते हैं बड़े बड़े स्टेशन, खानेवाल, रोड़ी, मुल्तान, जितने वहां फिरते हैं ना, ऐसे मालूम होता है एक ही सांचे के इशारे। कोई पूछने वाला नहीं। कत्लो कताल हो रहा हो, चोरी डाके कुछ भी हो रहा हो, किसी को जाकर के कहो ना कि मुल्क में बड़ी चोरी है, अब पढ़ तस्बीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अजी डाके पढ़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तरीक़ेकार है, क्या जिंदगी है, संभालो। वरना कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। ये कौम तुम्हारी भाई है, ये सब तुम्हारी बहनें हैं, ये सब तुम्हारे बेटे हैं, इनको बदअमली से बचाओ, इनको बदआमाली से बचाओ, इनको हराम खाने से बचाओ। क़यामत में हम सब का अल्लाह पाक बेड़ा पार कर देगा। वरना खुदा की कसम, एक टेढ़ी पैसा हराम का जिसने खाया है ना, अल्लाह पाक जब तक उसका हिसाब नहीं ले लेगा, हिलने नहीं देगा। अब तो दुनिया पता ही नहीं कहां आगे चलेगी, बहुत अक्लमंद हो गई। वो किसी जमाने की बात है जब नल के नहीं हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे। हिंदुस्तान का जमाना था, किसी कुएं में कुत्ता गिर के मर गया। लोगों ने मौलवी साहब से मसला पूछा कि जी कुत्ता गिर के मर गया, अब क्या करें। मौलवी साहब ने फतवा दिया कि भाई सारा पानी निकालो, खत्म करो फुल पानी, जब कुआं पाक होगा। तो कहने लगी जी वो तो चश्मेदार कुआं है, नीचे से पानी आता रहेगा, हम निकालते रहेंगे, खत्म होना ही नहीं। तो फिर मौलवी साहब ने फतवा दिया कि 300 बोके जाकर निकाल दो, 300 डोल निकाल दो, पाक हो जाएगा। वो गए, उन्होंने जाकर के लड़कों को इकट्ठा किया कि देखो भाई, मौलवी साहब ने मसला बताया, 300 बोके निकाल दो, 300 डोल तुमने निकालने। लगा लो हम कोई मरे हुए हैं। मौलवी साहब ने 300 पे हम 500 निकाल दें। उन्होंने 500 बोके डोल निकाल दिए। बड़े मियां फिर मौलवी साहब के पास आए कि मौलवी साहब आपने 300 कहे कि हम 500 निकाल के आए हैं, अब तो हमारा कुआं पाक हो गया ना। मौलवी साहब ने सोचा, मैंने बता दिया, इन्होंने अमल कर लिया, ये दोबारा क्यों पूछने आया, बीच में गड़बड़ ना हो। फरमाने लगे, बड़े मियां वो कुत्ता ने निकाला कि नहीं, अगर नहीं क्यों, अभी अंदर ही तशरीफ फरमा। डोल तो हमने 300 के बजाय 500 निकाल दिए, पर कुत्ता भी अंदर ही है। आपने कब कहा था कि कुत्ते को, डोल तो हमने 300 के बजाय 500 निकाल दिए, पर कुत्ता भी अंदर ही है। आपने कब कहा था कि कुत्ते को भी निकालना। आपने तो पानी का फतवा दिया था, आप पहले से कहते कि कुत्ता भी निकालो, हमने नहीं निकाला। मेरे दोस्त, जब तक हमारे दिमागों पे अंग्रेज के काले कानून जमे रहेंगे, तुम लाख इस्लाम इस्लाम करो और रात दिन कलमे पढ़ते फिरो, उस वक्त तक हम मुसलमान बन के नहीं मर सकते, जब तक हमारे दिलों से अंग्रेज का काफराना कानून न रुखसत हो जाए। ये भूल है तेरी कि जन्नत का दरवाजा तेरे लिए और तेरे बाप के लिए खुला है, गलत बात है। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती तो सैयदना अमीर हमजा के 11 टुकड़े ना होते। जन्नत इतनी सस्ती होती, जलीला की दोनों आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, जलीला का मक्के के बाजार में खड़ी करके चमड़ा ना उधेड़ा जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, सुमैया के चीर कर दो, टुकड़े न किए जाते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को नेजा मारकर ऊंट से नीचे गिराना न पड़ता, और हजरत की बेटी को 2 साल तक मुसलसल बीमार न रहना पड़ता, सूख कर कांटा बन गई। और जब आखिरी वक्त आया, हुजूर ने फरमाया, तुम गुस्ल देकर फारिग हो जाओ तो
مجھے خبر دینا کفن میں لاؤں گا. جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی. غور کرو اپنی زندگی میں، اپنا ماحول دیکھو، ہم کر کیا رہے ہیں. سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کنویں میں ماں پانی ہو، کنویں میں یا برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے وہ پلیت ہو جاتا ہے. شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہ پلیت ہو جاتا ہے. ارے کنویں میں اگر شراب کا ایک قطرہ گر گیا تو کنواں ناپاک ہو گیا، اور یہ بوتل کی بوتل ڈکا جاتے ہیں، اب بھی پاک پھرتے، اب بھی پاک ہے. آواز آئی قال فخذ أربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر پرزے رونگٹے سارے ملا لو، ان کے چونچ اور پنجے اور ناخنوں کو باریک کر لو. قال فخذ 4 من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. پھر اس قیمے کو، اس باریک ملے جلے قیمے کو چاروں طرف سے پہاڑوں پہ پھینک دو، چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو. جب پھینک دیا فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے خلیل اب میرا نام لے کر آواز دے اور آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے. وہاں سے بوٹی اٹھی، وہاں سے ہڈی نکلی، وہاں سے پر اٹھا، وہاں سے چونچ چلی، وہاں سے پنجے کا ناخن چلا، اور آپس میں خود بخود مل گئے اور جڑتے چلے گئے اور پر پرزے ملتے چلے گئے، چونچ بھی لگ گئی، پنجے بھی لگ گئے. فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے نبی آواز دے کے دیکھ میں کس طرح ان پرندوں کو بلاتا ہوں، کس طرح ان کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے بلانے پر یہ کس طرح چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں. فرمایا جس طرح میں ان پرندوں کو جمع کرتا ہوں، ان پرندوں کو ایک جگہ تیرے سامنے کر دیا، اسی طرح بندے کے اجزاء سمندر میں سے اکٹھے کرنے، صحرا میں سے اکٹھے کرنے، جانوروں کے پیٹ میں سے اکٹھے کرنے میں خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں. آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں زندہ کر سکتا ہے پرندوں کو، تو یہ اللہ والے بزرگان دین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو کر ہی لیتا ہوگا. اگلے دن ملتان میں ایک مولوی صاحب نے وعظ کہا کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 36 برس تک کچی تند کے ساتھ خون میں الٹے لٹکے رہے. پھر بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا کرو گے، بزرگوں کو الٹا ہی لٹکاؤ گے نا. 36 سال تک الٹے لٹکے رہے. میں نے کہا تو 36 منٹ تو لٹک کے دکھا، کیا قصور کیا بزرگ ہے تیرا؟ اور لمبا قصہ بنا رکھا ہے کہ پھر 36 سال کے بعد جب باہر نکلے، درخت پہ چڑیا بیٹھی تھی، بولنے لگی، آخر لگا چلو چپ کر جاؤ، 36 سال کا جگراتا ہے پیا. کسی کو کہتے ہیں کہ 36 سال تک وہ یوں زمین میں، حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے علی بنا دے. اللہ میاں نے حکم دیا کہ نہیں علی کو بس ایک ہی تھا وہ میں نے بنا دیا. انہوں نے کہا پھر میں بھی کھڑا ہوں پانی میں، ہٹتا ہی نہیں، کیونکہ مچھلیوں نے، دریا کے، سمندر کے، نہر کے، اور پرندوں جانوروں نے، درندوں نے سارا کھا لیا. 36 سال تک کھڑے، لوگ ہٹ جا. انہوں نے کہا توبہ کر، میں نہیں ہٹنے کا یہاں جب تک. فرمایا علی تو ایک ہی تھا، چل تو وہ علی صحیح.
اور لوگ کتنے چلاک ہیں، اب نہیں پرانے پاپی ہو رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں یہ پانی پت کے لوگ بھی سکھر میں ہیں، کرنال کے بھی ہیں، یہ بڑے سیانے ہیں. بوری کا کلندر کا مزار 3 جگہ بنا رکھا تھا، پانی پت میں بھی، کرنال میں بھی اور بڈھے کھیڑے میں بھی. اور ہم نے جس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اب جی ایک جگہ تو اصلی ہے اور ایک جگہ حضرت کی گدڑی ہے اور ایک جگہ سوٹا ہے. اللہ والوں کی توہین یوں نہ کرو. اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمت بخشی. مجدد الفصالی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کی پوتے سے جا کے پوچھو، اللہ والے کا بیٹا ہے، اللہ والے کا پوتا ہے. 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ کو زبانی 12,000 حدیث، سنن بھی اور متن بھی. اور بادشاہ کی بیٹی قرآن کی حافظ تھی زیب النساء. آج تو مولوی کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، پیر کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، اور دکانداروں کی تو بننے کیوں لگی؟ بادشاہ کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ تھی. فخر الدین زراوی ایک بزرگ گزرے ہیں دلی میں، ان کو بخاری شریف اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، زبانی یاد تھی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین نثار مدنی سرکار رحمت اللہ علیہ بخاری شریف زبانی یاد تھی. اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حسین دیوبند میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھاتا ہے، ادھر میرے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھا. یہ تو اللہ کی دین ہے. اس وقت بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ ساری عمر حدیث کی خدمت کی، فضائل کی کتابیں لکھی، 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں. 18 برس بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کیا. اللہ پاک نے مدینے پاک کی موت عطا فرمائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے. ساتھیوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتلایا چند دنوں کے بعد کہ شیخ الحدیث صاحب کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے داخل ہوئے، عجب اتفاق دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دیگر گوش رسول حضرت بطول فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی. ادھر رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی، ادھر ام کلثوم ہے، ادھر حضرت زینب ہے، ادھر سیدہ حلیمہ ہے، ادھر حضور کی پھوپھیاں ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، ادھر ام حبیبہ ہے. آواز آئی، اور زکریا ساری عمر میرے لیے ساری دنیا کا سفر کیا، آجا میرے نبی کے، میں نبی کے خاندان کے درمیان میں سو جا. اس لیے بڑی عظمت عطا فرمائی پروردگار عالم نے. کون کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کو عطا ہوئی ان کی محنت سے. کشمیر کے ایک بابا مشکاتی نام سے مشہور تھے، ان کو مشکات شریف زبانی یاد تھی. اتنے بڑے بڑے حافظ تھے ہمارے اکابر کے، اور اتنا بڑا بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اللہ والوں کی. مولانا شریف علی تھانوی سرکار رحمت اللہ علیہ یہ لکھا کتابوں میں، ساری عمر میں اپنی لکڑی کے نیچے کے سرے کو کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. ساری زندگی میں کبھی اپنے پیروں میں کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا، اس لیے کہ کالا رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے اور سبز رنگ روزے رسول کے خلاف کا ہے. فرماتے ہیں ان دونوں رنگوں کو پیروں میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو وہ عاشق کے رسول تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی سرکار رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے
ایک مرید نے مدینہ منورہ سے زیتون کا تیل لا کے دیا جو روزہ اقدس کے چراغ کا جلا ہوا بچا ہوا تیل تھا. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی تو ایک تو زیتون کا تیل ویسے بکبکا اور پھر جل کر بچا ہوا. یوں لکھا ہے کہ جس وقت مرید نے لا کے دیا حضرت گنگوئی نے اس کو کھڑا ہو کر پی لیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے امام الانبیاء کے چراغ کا بچا ہوا تیل ہے، اس کو بیٹھ کر پینا بیعت نہیں سمجھتا. اور آج تک دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ رومال محفوظ ہے جس رومال میں 1000 سال یا 500 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہوا استعمال کیا ہوا آپ کا چوگا مبارک اس رومال میں لپٹا رہا. اس رومال کو ان دیوبندیوں نے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے. جس رومال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوگا مبارک لگا ہے. تو ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ استغفار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے تمام چیزیں اللہ پاک نے انہی کو عطا فرمائی. قرآن کی تفسیر یہ کرے، حدیثوں کی شرح یہ کرے، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرے، مرزائی سے یہ ٹکرائے، شیعہ سے یہ ٹکرائے، عیسائی سے یہ ٹکرائے، یہودیوں سے یہ ٹکرائے، مشرکوں سے یہ ٹکرائے، جاہلوں سے یہ ٹکرائے، ظالم حکومت ہو تو اس سے یہ ٹکرائے. اور ان کو کہاں لے کے جاؤ؟ الحمدللہ اس وقت بھی حالانکہ سفل صفا ہو گیا ہے پھر بھی میدان میں یہی لوگ آئے. اللہ پاک جل شانہ نے فرما لیا کوئی زندہ کو مردہ نہیں بنا سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. میں اگر نہ کھلاؤں کوئی کھا نہیں سکتا. فرمایا میرے ابراہیم اور میرے خلیل یہ مردے کو زندہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں غالب ہوں، میں طاقت والا ہوں، میری قدرت کاملہ پورے نظام عالم میں کام کرتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں جس چیز کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جایا کرتی ہے اور جس چیز کو منع کرتا ہوں وہ خود بخود منع ہو جایا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے فسبحان الذی، پاک ذات ہے میری، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز پہ قدرت میری، نظام میرا، قبضہ میرا، حکم میرا، تمام نظام میرا ہے. تم 4 دن کے لیے کائے کو کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس مکان پہ قبضہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس بنگلے پہ قبضہ میرا ہے، اس کوٹھی پہ قبضہ میرا ہے. آواز آتی ہے کتنے دنوں کے لیے تیرے جیسے ہزاروں جاتے دیکھے. اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل. یہ جو مکان تمہارے پاس ہیں، یہ جو دکانیں تمہارے پاس ہیں، یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکے. زمین پر بڑے بڑے لوگ چل چلا کر، دوڑ بھاگ کر، اچھا برا کما کر دنیا سے جب گئے تو انہیں اطلاع کوئی نہ ہوئی.
میری تیاری ہے۔ خداوند عالم نے موت و حیات کو اپنے قبض قدرت میں رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کو حکم دیں، ان کو سمجھائیں کہ سنت کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ گلیاں نرالی ہیں، مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کے باغات نرالے، مدینے کی تمام چیزیں نرالی اللہ پاک نے بنائی۔ اور میں تو تجربے کے طور پر کہتا ہوں، جو ہوا آج بھی روزہ اقدس سے ٹکرا کے آتی ہے، اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ زعفران میں کہا، وہ کستوری میں کہا، وہ مشک و عنبر میں کہا، وہ گلاب اور ہینا میں کہا، نرالی خوشبو ہے جو آقا کے روزے سے آج بھی ٹکرا کے آتی ہے۔ مدینے پاک میں جاؤ، ایسا دل کہتا ہے جیسا کسی نے بلایا ہے آ جاؤ میری گود میں، اور جب مدینے سے نکلو گے جگر پھٹے گا، ایسا معلوم ہوگا کائنات اجڑ گئی۔ وہ نبی جس کے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے، تجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تیرا ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہ ہوگا، اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، آخرت کو اپنا گھر بناؤ اور زندگی کو عارضی سمجھو۔ اور فرمایا خبردار میرے صحابہ کو مشعل راہ بنانا، ان کو برا کہو گے قیامت میں میں تمہارا نہیں تم میرے۔ باز پر تو دنیا ہی میں وبال پڑتا دیکھا صحابہ کرام کو برا کہنے کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہے سب کا جو رحمت اللہ علیہ، حضرت کا ہمسایہ ایک پڑوسی تھا، کہنے لگا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ والے بیچارے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے، تلخی سے پیش نہیں آیا کرتے، وہ عقیدتاً تھا دوسرا۔ کہنے لگا میری بچی شادی ہو گئی ہے، کوئی اچھا رشتہ آئے تو حضرت مجھے بتانا۔ فرمایا بہت اچھا۔ دو چار دن کے بعد وہ پھر آیا تو حضرت کوئی رشتہ آیا؟ فرمایا ہاں مل گیا۔ کیسا ہے کہ بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ قرآن ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دولت لٹانے والا ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے۔ کہنے لگا حضرت پھر دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو ایسا رشتہ چلا نہ جائے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ اس میں ایک خرابی بھی ہے، ایک اس میں خرابی بھی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ وہ یہودی ہے۔ کہنے لگا توبہ 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 توبہ، آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اچھا تجھے تو اتنا برا لگا کہ تیری بچی یہودی کے یہاں کیوں چلی جائے؟ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور یہ فرمایا ہو اگر اور بیٹیاں ہوتی عثمان 10 ہوتی 40 ہوتی تجھے بیٹا چلا جاتا مرتی چلی جاتی، تو اس کو یہودی سمجھتا ہے؟ تو عالمند ہے اور نبی کو کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ابو بکر کو کچھ کہتا ہے، کوئی فاروق اعظم کو کچھ کہتا ہے، کوئی عثمان بن نورین کو کچھ کہتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر 1,29,000 صحابہ کرام یہ سارے کے سارے وہ ہیں، خدا کی قسم پوری کائنات 1,00,000 سال تک جیے، 1,00,000 سال تک نمازیں پڑھے، 1,00,000 برس تک روزے رکھے، 1,00,000 برس تک زکاتیں دے، 1,00,000 برس تک حج کرے، 1,00,000 برس تک صدقہ اور خیرات کرے، تمام عمر ختم کر دے، تمام مل کر اکٹھے ہو کر ساری امت متفق ہو کر ایک صحابی کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے بلال کون ہے؟ تم کیا جانا عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ابو ہریرہ کی کیا قیمت ہے؟ ایک تھوڑا تعارف کروں آپ کو، ان کے ایمان کا اندازہ ہوگا۔
اطلاع ملی کہ 6 لاکھ کافر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ. 6 لاکھ کافر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں. تیار ہو کے آ گئے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, مشورہ ہوا بھی کیا کریں. ایمان دیکھ حضور کے دیوانے کا, حضور کے پروانے کا, حضور کے غلام کا ایمان دیکھ. بتایا گیا کہ کافروں کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں بتایا گیا کہ 6 لاکھ تعداد ہے کفار کی. حضرت خالد چونکہ جرنیل تھے, سیف اللہ تھے, ان سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مقابلے کا کیا طریقہ ہے, تمہاری سمجھ میں کتنی تعداد جانی چاہیے؟ توجہ کرو, حضور کے غلام کی بات سنو اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرو, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں ابو عبیدہ 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی. اور یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو, فرمایا 1 میں اور 5 اور دے دو. بعض صحابہ کیا لگے نہیں دیکھا اتنا باریک نہیں کاٹنا چاہیے بھائی, کچھ تو آدمی لے جاؤ. حضرت خالد کہتے ہیں فضول خرچی بھی دیکھو, یعنی صحابی کی زبان دیکھو, سارے کو سبحان اللہ. حضرت خالد فرماتے ہیں فضول خرچی بھی جائز نہیں, یعنی زیادہ آدمیوں کا لے جانا فضول خرچی ہے. تم برات میں اتنے آدمی لے جا کر کھڑے کر دیتے ہو کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے, اور اگر جنگ میں جانا پڑے پھر ہم دیکھیں کہ کتنے جا رہے ہیں. اب میں نے تمہیں سبق یاد کرا دیا, تمہیں جتنے عاشق ملے نا ان سے پوچھنا کہ فلسطین میں کتنے گئے, افغانستان میں کتنے گئے, اور کتنے تیاری کر رہے ہیں, اور کتنے عام میں سے شہید ہو گئے, کتنے غازی ہیں. بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو کہتے ہیں فنا باللہ کی تہ میں, فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا, جو مرنا نہیں جانتے انہیں زندگی کی کیا تمیز ہے. آؤ شیخ الہند کے قدموں میں آؤ, مولانا حسین احمد مدنی کے قدموں میں آؤ, شاہ اسماعیل شہید کے قدموں میں آؤ, مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آؤ, سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے قدموں میں آؤ. تمہیں یہاں سے سبق ملے گا. بچے غازی مرے در جہاں شہادت دونوں ملتا ہے. بچے غازی مرے در جہاں شہادت دونوں ملتا ہے. لکھا ہے صاف لفظوں میں پڑھو دیکھو کلام اللہ. یہ رات کو عابد تھے, دل کے مجاہد تھے, مقابلے میں مناظر تھے. یہ لوگ اپنی زندگی کو بنا کر اپنا کر, اور اللہ والے سے کہیں معنوں میں یہ لوگ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف عالم دین تھے. کیسے سادے لوگ تھے یہ. دارالعلوم دیوبند کے اسٹیشن پہ ایک آدمی آیا انہی سے ملنے کے لیے. گاڑی سے حضرت بھی اترے, وہ بھی اترا. مولوی شکل دیکھ کر سادہ تھا. انہوں نے کہا آپ اسی شہر کے ہیں دیوبند کے؟ کہ جی ہاں. کہ مجھے مولانا قاسم سے ملنا ہے. کہ ہاں ملا دیں گے. تیرے میرے جیسا ہوتا ہے نا, وہی کہتا ماں بدولت ہے, کر لے دیدار یہی. حضرت نے فرمایا ملوا دوں گا انشاءاللہ.
انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بسترا ہے، کلی ولی کوئی ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اٹھا لیتا ہوں۔ ملنے مولانا کو آیا، شکل سے پہچانتا نہ تھا، سڑک کے اوپر سے دوپہر گرمی کا وقت ہے، لویں چل رہی ہیں، حضرت کے سر پہ بسترا ہے، حضرت آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اشارہ نہیں کیا، کنارہ نہیں کیا، گھر لے گئے، مدرسے بھی نہیں لے گئے کہ طالب علم اس کو بتا دیں گے یہ غریب شرمندہ ہوگا۔ اسے بٹھایا، کھانا لا کے کھلایا، پھر حضرت تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے بڑی بے چینی ہے، مجھے مولانا سے ملنا ہے۔ فرمایا آپ آرام فرما لیں، ظہر کے بعد ملا دیں گے۔ کہنے لگا جی نا میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، مجھے بڑی بے چینی ہے، آپ مجھے روٹی کھلا چکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری خدمت کی، رہنمائی کی، مجھے مولانا سے ملوائیں۔ اس وقت فرمایا کہ ہندوستان کے لوگ اسی فقیر کو محمد قاسم کہتے ہیں۔ کون ایسے اخلاق دکھلائے گا؟ یہاں تو جناب پیروں تک کا کرتا اور فرنیل چھڑکا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ایسا کر کے دکھلائے گا کہ اخلاق یہ ہوں؟ سامان دوسرے کا اٹھا کر لے کے چلے، آج اپنا پھیلا اٹھانا لوگ عیب سمجھتے ہیں، اور جو اپنا سامان اٹھا کے چلتے ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یا ہمارے تبلیغی ساتھی جب چلتے ہیں نا سر پہ بستر اٹھا کر، کئی لوگ یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یوں بستروں والے جا رہے ہیں، اور بستر ان کا اپنا، تیرے باپ کا تو نہیں، سر ان کا، بسترا ان کا، پیسہ ان کا، جان ان کی، وقت ان کا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے میرا دامن موتیوں سے بھر رکھا ہے، ایک ایک ایسا حسین پیدا کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا جو رحمت اللہ علیہ کھڑکی پہ آئے سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے، ہندو ٹکٹ کلرک ہے، یوں جھانکی میں سے دیکھ کر ٹکٹ دے کر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا، کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ۔ مولانا نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چیز دیکھ کر تیری سمجھ میں آیا؟ حضرت کی شکل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جو خدا اتنے حسین بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، 2/3 پاکستان شاہ صاحب بن گیا۔ شاہ صاحب تو کوئی ہے، سیاہ صاحب ہے زیادہ، سیاہ صاحب جس کے پاس سامنے جاؤ گے نا شکل دیکھو الٹا دوا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فاطمۃ الزہرا کا خون ہو اور بدصورت ہو، نبی کی لخت جگر کا رگوں میں خون موجود ہو اور نوازی نہ ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون رگوں میں ہو اور وہ زنا کرے اور بدکاری کرے اور کسی اور کام میں مشغول ہو، یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے نفاذ کے لیے اپنی جانیں کھپا دی۔ کالے پانی میں جا کے دیکھو ہزاروں قبریں بن گئی۔ دلی کے اطراف میں، دلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت سڑک پہ ایسا نہیں تھا جس درخت پہ عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حاصلہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا، دعا مانگو، ہلکا مت نچاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما،
الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین سیاکار ہے، گناہگار ہے، تیرے کرم کے امیدوار ہے، ہم سب کو معافی عطا فرما، الہی ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہ العالمین پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نفاذ فرما، الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، افغانستان کے مجاہدین کی غیر سے نصرت فرما، الہ العالمین عرب کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار عالم عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں اور سکھوں نے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رکھی ہیں ان کو برباد کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، الہی ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قبر کا فکر نصیب فرما، الہی حرام کھانے سے بچا، الہ العالمین حرام کمانے سے بچا، دو جہان کی شرمساری سے بچا، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہی ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں ہماری قبروں کا وارث بنا، الہ العالمین ہمارے اساتذہ مفتی محمود صاحب، مولانا غلام اللہ صاحب، حضرت دین پوری جتنے بھی بزرگ رخصت ہو گئے سب کی جنت میں، جنت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کی ماں باپ کی بخشش فرما، آباء اجداد کی بخشش فرما، الہی پوری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ظالموں کے ظلم سے نجات دے، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے حفاظت فرما، اور حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، عظمت محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔